ایک کلپ میں ان کا نام بھی نہیں جانتا، باخدا نہیں جانتا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مطلب چھپانا چاہ رہا ہوں، لیکن کتنے نوجوان ہیں، یو پی میں گیا، مجھے موبائل میں نوجوانوں نے کلپ دکھائی، فاروق بھائی اس کا جواب دیجیے۔ بمبئی میں تو بہت سارے لوگوں نے، فاروق بھائی اس کا جواب دیجیے۔ میں نے کہا یار یہ کون ہے پتہ نہیں، اس کی تقریر کا انداز ہی بتا رہا ہے کتنا بڑا بھانڈ پنا کر رہا ہے، مگر چونکہ اب موبائلوں میں اتنی کلپ پھیلا دی گئی تو اب مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہوں۔ پہلے آپ اس کا اعتراض سن لیں اور شعر کیا سمجھا اس بیوقوف نے وہ سمجھ لیں۔ عاشق در رسول پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در نہیں بلاتا۔ عاشق در رسول پہ حاضری دیتا ہے، نبی کو در در، نبی کو در در کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، سنا ہے کیا کہتا ہے، سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے، سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے، سنا ہے یہ یہی کہتا ہے، سنا ہے آنے والی نسل یہی کہے گی، سنا ہے۔ ارے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے قاضی کی بات کو مات کر کہ سنا نہیں دیکھا ہے۔ نہیں سمجھے اگر سچا ہے۔ کیا اعتراض ہے دیکھ لیا آپ نے، شعر تو کچھ سمجھا نہیں، پلے کچھ پڑا نہیں، شاعر کی منشا سمجھ نہیں پایا۔ پہلا جملہ اس کا یہ تھا، اچھا دیکھیے اس میں بدعتیں بھی تھی، موضوع بدعت بھی ہے، نوٹ ڈال رہے ہیں اس کے سر پہ، بتائیے سنت سے ثابت ہے؟ تو دیوبندی ذرا یہ بتا دیں ان کو قوالوں پہ نوٹ نچھاور کرنے پہ تو بڑا اعتراض ہے، حالانکہ ہمارے یہاں کی جاہل عوام کرتی ہے وہ۔ مشائخ، کچھ مشائخوں کے ہاں قوالی جو جائز ہے جیسے سلسلہ چشتیہ وغیرہ میں، تو مشائخ جو سنتے وہ اس طرح سے نہیں ڈالتے، وہ ادباً مشائخ کی بارگاہ میں نظر کیا جاتا ہے، پھر بعد میں قوال کو دے دیتے۔ ہمارا ایک ادب ہوتی ہے اس مجلس، عام مجالس سے جو ہوتی ہے عوام کی، اس میں اس طرح نوٹ نچھاور ہوتے ہیں، اس پر تو یہ اعتراض کرتے ہیں، مگر ان کے ملاؤں پر، ان کے اسٹیج کے بیٹھے ہوئے مولوی جو ہے نوٹ ڈال رہے ہیں، اس پر ان کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں ہے، وہاں سب زبانیں خاموش ہیں۔ بہرحال اعتراض یہ تھا کہ کہتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، شعر پر وہ اعتراض کر رہا ہے، کہا اس کے بڑے یہی کہتے رہے، سنا ہے، یہ بھی یہی کہتا رہا، سنا ہے، اور اس کے آنے والے نسلیں بھی کہیں گی سنا ہے۔ میری بات، قاضی نام ہے اس کا، قاضی کون سا آگے پیچھے پتہ نہیں، کہتا قاضی کی بات کو مات کر، یعنی اس کو جھوٹا ڈکلیئر کر، اور یہ مت کہے سنا ہے، یہ کہے کہ دیکھا ہے۔ اس بیوقوف کو یہی نہیں پتا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ شاعر کی یہ کیفیت اس وقت کی ہے جب اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، جب تک کوئی دیکھتا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے اس سے سنا ہے، جنہوں نے دیدار رسول کیا ان سے سنا ہے کہ عاشق کے گھر سرکار تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں نہیں آئے۔ تو اب رسول کی بارگاہ میں شاعر عرض کر رہا ہے، اے اللہ کے نبی میں نے بزرگوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، مشائخ سے سنا ہے، ان ہستیوں سے، ان ذاتوں سے سنا ہے جن پر آپ نے کرم فرمایا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میری بات کو جھٹلا اور یہ کہے، یہ اعلان کر کہ سنا نہیں ہے، دیکھا ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں واقعی ہمارے یہاں دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اور جب دیکھا ہے تو کیفیت بدلی ہے۔ اعلیٰ حضرت میرے دادا پیر ہیں، پردادا پیر ہے، تو میرا پردادا پیر بھی یہی کہتا تھا، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد ان کو منہ چڑھا کے کہا، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ میرے پیر نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سرکار مفتی اعظم نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، تو التجا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری، آباد اسے فرما ویرا ہے دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو یہ ویرانہ۔ اور جب دیکھ لیا، دیدار ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری۔
سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تو میرے دادا پیر نے بھی پہلے کہا تھا سنا ہے، اور جب دیکھ لیا تو کیا کہا؟ روشن رہے یہ کاشانہ. میرے پیر نے بھی کہا سنا ہے، ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کہتے رہے میرے پیر و مرشید، مگر جب دیکھ لیا تو کیا کہا؟ اے جنت مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، آ میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث الورا، حضور شہید راہ مدینہ، حضور شہزاد شہید راہ مدینہ علامہ فاروق خان صاحب رضوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے بزرگ اس وقت تک کہتے رہے جب دیکھا نہیں، مگر جب دیکھ لیا تو کیفیتیں بدل گئی. تمہارے یہاں تو سنا والی بھی بات نہیں ہے، مطلب تمہارے یہاں تو کسی کو دیدار ہوتا نہیں ہے. صرف کون آتا ہے؟ ابلیس آتا ہے اور بولتا تبلیغی جماعت بناؤ، اور پھر بعد والے آ کے فتویٰ دیتے یہ جماعت بدعت. تمہارے ہی بھائی لوگ بولتے بدعت، یہ چلے میں جانا بدعت، یہ عورتوں والا کام ہے، یہ وہ والا کام. اب پہلا اعتراض کیا تھا؟ عاشق نبی کو بلاتا نہیں ہے، در در بھٹکاتا نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے اس کی دیکھیے. حضور معین ملت تشریف فرما ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، ہمارے مشائخ ہیں. میں حضرت کی بارگاہ میں جاؤں اور عرض کروں حضور میرے گھر آپ تشریف لے آئیں کہ میرے گھر میں برکتیں آ جائیں، یہ در در بھٹکانا ہے کہ سعادت مندی کی بات ہے؟ ان جاہلوں کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے. آئیے حدیث شریف سناتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول جو ضعیف العمر ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، مگر بارش کے دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر اور مسجد نبوی کے درمیان میں ایک نالا تھا جس پہ ایک چھوٹا سا پل تھا. جب بارش زیادہ ہوتی تو پانی نالے کے اوپر سے بہتا، تو وہ ضعیف بزرگ صحابی جو ہے وہ مسجد نبوی کی حاضری سے محروم ہو جاتے. تو ایک مرتبہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ بارش جب زیادہ ہوتی ہے سرکار تو حال یہ ہوتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں آ پاتا ہوں، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیں اور میرے گھر میں ایک کونے کو مسجد بنا دیں. سرکار ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، وہ صحابی کے گھر میں آپ آئیں اور فرمایا بتاؤ کہاں میں نماز پڑھوں کہ تیرے لیے وہ مصلی ہو جائے، نماز کی جگہ ہو جائے. انہوں نے کونے پہ اشارہ کیا، اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی، ابو بکر نے نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا میں نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا، اب تو یہاں نماز پڑھیں گا تجھے مسجد کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آنا، بڑوں کا آنا یہ کیا ہوتا ہے؟ سعادت مندی ہوتا ہے. بڑوں کی بارگاہ میں جانا بھی سعادت، بڑوں کا اپنے گھر میں بھی آنا سعادت. تو ہم رسول کو در در نہیں بھٹکاتے، رسول بھٹکتے نہیں ہیں، رسول تو ہر جگہ موجود رہتے ہیں، رسول تو موجود رہتے ہیں. بہرحال انہوں نے نبی کو کیسے کہاں کا بلایا در در. آئیے کچھ جھلکیاں دیکھیں گے آپ، ایک جھلک دکھا رہا ہوں. حکایات اولیاء مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، یہ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 433. حکیم الامت مولانا اشرف علی ان کے لکھتے ہیں کہ حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانا طوی رحمت اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا. یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے. نہایت ہی دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے. ہر وارد و ساور پر اس ذکر اور گریہ کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا. خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتے کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا. ذکر جہر اللہ اللہ زور زور سے جو پکارا جاتا ہے نا اس کو ذکر جہر کہتے ہیں. تو یہ دیوان محمد یاسین صاحب جو ہے قاسم نانا طوی کے جو خادم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ چھتے کی ایک مسجد جو دیوبند کے مدرسے سے لگ کر ہے وہاں میں موجود تھا، ذکر جہر زور زور سے میں ذکر کر رہا تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھی، یعنی قاسم نانا طوی صاحب اسی شمالی جانب مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے کہ میری طرف متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میری ہی قلب کی طرف تھا. اسی اسنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے با حالات ذکر دیکھا. یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات کر رہے ہیں.
میں نے بحالات ذکر دیکھا کہ مسجد کی 4 دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک تخت اترتے ہوئے دیکھا، کہا تخت پہ رسول اللہ ہے، اور خلفائے اربع ہر 4 گولوں پر موجود ہے، یعنی چاروں خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں موجود ہے۔ وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے فرمایا، بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو۔ اور رسول اللہ نے صحابہ میں سے ایک سے کہا، اب اللہ جانے ابو بکر سے کہا یا حضرت عمر سے کہا، بھائی جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلا لو۔ معاذ اللہ، وہ مولانا کو لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولانا مدرسے کا حساب لائیے۔ رسول اللہ کس کام کے لیے آئے؟ دیوبند کے مدرسے کا حساب لینے آئے۔ معاذ اللہ، وہ کیا کہنا چاہیے، منشی تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ نبی کی توہین دیکھیں آپ۔ اور قاسم نانوتوی کا مقام، یہ اپنے مقام پہ بیٹھا ہے، اس کو رسول نے پکارا نہیں، وہ چھتے کی مسجد میں بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے تخت اتر رہا ہے، قاسم نانوتوی بھی دیکھ رہا ہے، مگر یہ دونوں محروموں کو دیکھو، یہ خود اٹھ کے رسول کے استقبال کے لیے نہیں جاتے، یہ بیٹھے اپنی جگہ بے غیرت۔ اور رسول صحابہ میں سے ایک سے کہہ رہے، بھائی جاؤ ذرا قاسم نانوتوی کو بلا لو، یہ اتنے بڑے ترم خاں ہیں۔ اول تو خواب ہی جھوٹا ہے، کیونکہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے جس میں نبی کی توہین ہو وہ خواب سچا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسے کافر اور منافقوں کے خواب میں رسول کبھی نہیں آتے۔ تو اب رسول کہہ رہے صحابہ سے، بہرحال صحابی گئے، جو بھی گئے، بلا کے لایا، تو رسول اللہ ان سے کہتے، بھائی ذرا دیوبند کا حساب لائیے، مولانا مدرسے کا حساب لائیے۔ عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتلانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا، اچھا مولانا اب اجازت ہے۔ دیکھ رہے نبی کی توہین، کون اجازت لے رہا ہے؟ رسول۔ کس سے؟ یہ قاسم نانوتوی سے۔ مولانا اجازت ہے۔ حضرت نے عرض کیا، جو مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ پورے واقعے میں آپ دیکھیے کہیں نہیں لکھا ہے کہ رسول آئے تو یہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے رسول کے دستبوسی کی ہو، رسول کے قدموں کو چوما ہو، غلاموں کی طرح حاضر ہوا، نہیں، یہ بے غیرت بیٹھا ہوا ہے، صحابی آ کے پکار رہے ہیں، یہ جا کے دیوبند کا حساب دے رہا ہے، اور اس کے بعد تب بھی آخر میں یہ نہیں آیا کہ اس نے رسول اللہ کو سلام عرض کیا ہو، یہ کہیں نہیں ہے۔ دیکھتے جائیں آپ، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یہ اللہ نے لکھوا دیا، اس نے سلام نہیں کیا، رسول کی تعظیم نہیں کی، بلکہ رسول کہہ رہے اجازت ہے، نبی اس سے اجازت لے رہے ہیں۔ تو یہ کس جماعت، کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کو در در بھٹکاتے اور بلاتے ہو؟ ہم نبی کو بلاتے نہیں ہیں، ہم تو نبی کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ تو مومنوں کے گھر میں موجود ہیں، مگر ظاہر ہو جائیں تاکہ آپ کے چہرے زیبا کی زیارت ہو جائے تو یہ گھر بھی نورانی اور دل بھی نورانی ہو جائے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور ایک منظر دیکھ لیں آپ، یہ تو میں دکھا چکا ہوں، لیکن رسول کو کہاں کہاں بلایا انہوں نے دیکھ لیا۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 46 کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کون؟ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں ہے، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی جو اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوئی کے استاد ہیں، اور یہ کتاب تذکرۃ الرشید رشید احمد گنگوئی کے حالات زندگی پر خلیل احمد عبدالعلیم میٹھی نے لکھی ہے، نہیں کیا نام ہے اس کا، عاشق علی میٹھی نے۔ عاشق علی میٹھی لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا، مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی اور کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہ ہوتی تھی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بھاوج سے فرمایا کہ اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ یہ نبی کو باورچی بنا کے بلا رہے ہیں، تو اپنے گھر کی پہلے ان کو خبر لینی چاہیے، اس کے بعد دوسروں پہ یہ وہ کریں۔ بہرحال گفتگو چلی تھی ہماری میلاد